یہ کوئی ریل ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں، ایسے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارا سینہ تو چھلنی ہو گیا ہے۔ یوٹیوب میں ایکس مسلم کے نام سے ایسا پروپیگنڈا شروع ہوا ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے میں نے دیکھا، صرف ان کے 4 یا 5 چینل تھے۔ اس وقت تقریباً 1000 چینل ہو گئے ہیں، اور ہمارے ملک کی حالت تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری سینٹرل گورنمنٹ، ہندو فرقہ پرست پارٹیاں، تنظیمیں مکمل زمینی سطح پر، فیلڈ کی سطح پر محنت کر رہی ہیں، فیلڈ ورک کر رہی ہیں، اور یہ چینل والے ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کو، پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے اعتراضات، اسلاموفوبیا، ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا تو دماغ ہی ادھر سے ادھر ہو گیا۔ ایسی حالت ہے کہ اس وقت علماء بھی ان چینلوں پر جا کر قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے۔ اتنے خطرناک اعتراضات وہ سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں اور دوسرے سوشل میڈیا ایپس میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے وہ اسے خوب پھیلا رہا ہے، گودی میڈیا۔ اور اس ضمن میں ہم یہ سوچیں کہ ہمارا پڑھا لکھا بچہ، ہمارا ڈاکٹر بچہ، ہمارا انجینئر بچہ ان چینلوں میں نہیں جائے گا، ان کے اعتراضات نہیں سنے گا، پھر اس کے دل میں اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں پیدا ہوں گے، اعتراضات پیدا نہیں ہوں گے، پھر اس کا اسلام کہاں رہے گا؟ کتنے لوگ ہیں، اللہ جانے کتنے لوگ ہیں جو پہلے مسلمان تھے اب مرتد ہو گئے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہیں کے یہ حالات ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں اس وقت یہ سازشیں چل رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی زمینی سطح کی محنتیں چل رہی ہیں، اور باقاعدہ سوشل میڈیا بھی بہت مضبوط اور مستحکم ہے، ایکٹیو ہے۔ ہم کو معلوم ہوا ویب سائٹ میں، ایک عربی کی ویب سائٹ ہے لسان جری۔ جری کسے کہتے ہیں؟ بہادر کو، بہادر زبان۔ ویب سائٹ کا نام ہی دیا لسان جری، بہادر زبان۔ اب اسے کھول کر دیکھو تو اسلام کے خلاف سارے اعتراضات، اللہ کے خلاف اعتراضات، رسول اللہ کے خلاف اعتراضات، قرآن مجید کے خلاف اعتراضات، اسلام کے خلاف اعتراضات۔ اب ان اعتراضات کو پڑھنے کے بعد کن کن لوگوں نے اپنا ایمان چھوڑا، اس کے بارے میں پوری رپورٹیں۔ عرب مسلمانوں میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ نوجوان مرتد ہو گئے۔ 2 سے 3 لاکھ نوجوان، مردوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیا ابھی بھی غفلت میں سونے کا وقت ہے؟ ابھی بھی ہمارے ایمان کو جگانے کا وقت نہیں آیا؟ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کب جاگیں گے ہم خواب غفلت سے؟ اللہ کا کوئی کوڑا چاہیے، اللہ کا کوئی درہ چاہیے جو ہمارے جسم پر لگے، تب ہم حرکت میں آئیں گے، تب ہم ایکٹیو بنیں گے۔ میں نے کہہ دیا ہے
اللہ اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت سے مالا مال کریں گے جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد میں۔ ان کی حالت کیا تھی؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور وہ اس بات کا اقرار کرنے والے تھے کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں، واضح بینات اور دلائل آ گئی۔ سب کے باوجود انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو قبول کر لیا۔ اب اللہ ان کو ہدایت کہاں سے دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ ہرگز ہدایت نہیں ملے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ آج ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ کھانا پینا کمانا، سو جانا، گھر بنا لینا، اپنا کاروبار سجا لینا، کیا یہی زندگی کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ جانور بھی زندگی گزار رہے، ان کے بھی بچے۔ ہم کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ ہم نے بڑی آسانی سے سودا کر لیا کہ ہمارے دیندار ہوں یا غیر دیندار ہوں، سب کے بچے کرسچنوں کی اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ بچے جاتے ہیں، سب سے پہلے وہاں جیسس کی تصویر ہاتھ اٹھائے ایسے لگی رہتی ہے۔ کیا تعلیم دے رہے؟ حضرت عیسیٰ کو مانو، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کی پیروی کرو، تم کرسچن بن جاؤ۔ یہی ہماری مشنری ہے۔ اور عیسائیت نے جتنا زیادہ دنیا میں بے حیائی کو پھیلانے کا کام کیا ہے، کسی دوسرے مذہب نے نہیں کیا ہے۔ عیسائی اور یہودی، ان دونوں نے ہی پورا مغربی کلچر کو کھڑا کیا ہے۔ بے حیائی، فحاشی، ننگا پن، عریانیت، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، جوا بازی، ساری بربادیاں انہی کی طرف سے پیدا ہوئی۔ آج ہماری بچیوں کو ہمارے مسلمانوں کی اسکولوں میں پروٹیکشن نہیں ہے۔ پھر کاہے کے دیندار ہو؟ کیسے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہو؟ کیسے نمازی اور حاجی ہو؟ تمہاری غیرت نہیں جاگتی، تم دوسروں کو دعوت دینے کے لیے بعد میں جاؤ، پہلے اپنے بچیوں کے ایمان کی فکر کرو۔ کیسے قبول کر لیا کہ ہماری بچی کو ہم کرسچن کے اسکول میں ڈالیں؟ پڑھائی کے لیے، اچھی پڑھائی ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں جہاں پڑھائی نہیں ہے لیکن ہمارے بچوں کی حیا کی پاسداری ہے، ان کے کپڑوں کی حفاظت ہے اور ان کو برقعے اور حجاب کی پابندی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، وہیں بھیجو، چاہے 25% ہی تعلیم کیوں نہ ہو رہی، 75% وہ تعلیم سے محروم رہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایمان چلا جائے، مرتد ہو کر کے زندگی گزارے، یہ سب سے بری بات ہے، اور اس کا عذاب، اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ ایک ہفتے سے اتنا دماغ خراب ہے، ادھر قریب کی بات کر رہا ہوں، چامراج پیٹ میں یہ جو سٹی مارکیٹ سے آتے ہوئے جو سرکل ملتا ہے، چرچ ہے، چرچ کی ہاسپٹل ہے، وہاں سے لیفٹ لینے پر ایک کیرلا والوں کی اسکول ہے، یم اے، کیا ہے؟ مالابار مسلم ایسوسی ایشن۔ ان لوگوں نے کریسنٹ ہائی اسکول کے نام سے ایک اسکول چلا رکھی ہے، مسلمان ہیں چلانے والے، پورا مینجمنٹ مسلمان ہے۔ ان لوگوں نے 7 تک کے بچوں کو
جو ڈریس کوڈ بنایا ہے، جو لباس بنایا ہے، وہ تہذیبی لباس ہے، اس میں بے حیائی اور بے پردگی نہیں ہوتی. لیکن عید کے آگے جہاں پردے کی اور مضبوطی آنی چاہیے، جہاں حجاب اور برقع اور زیادہ پیدا ہونا چاہیے، عید کی کلاس سے اوپر تک کی کلاسوں کے بچیوں کے لیے انہوں نے پینٹ اور شرٹ رکھا ہے، اور ایسا پینٹ، ایسی پینٹ اور ایسی ٹی شرٹ جس سے بچیوں کے تمام اعضاء ابھر کر اچھی طرح نظر آئیں. ایسے کپڑے بچیوں کو پہن کر آنا کمپلسری ہے، لازم ہے. میں اپنے ایک دوست مولانا عالم، ان کی بچی کے سلسلے میں وہاں پہنچا. پرنسپل سے بات کرنے کے لیے ہم گئے. 1 گھنٹے تک انتظار کر رہے ہیں، پرنسپل نہیں آ رہا ہے، اوپر موجود ہے نیچے نہیں آ رہا ہے. 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ آیا. میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تمہاری اسکول ہے، ایز اے مسلم اسکول تم نے کیسا کلچر اور کیسی تہذیب کو فروغ دیا ہے، کیسا قانون پاس کیا ہے اپنے مینجمنٹ کے درمیان میں کہ 7ویں تک کے بچے تہذیب والا لباس پہنے، 7ویں کے اوپر کے بچے جہاں پردے کی ضرورت ہے، جہاں پر اپنے چہرے کو چھپانے کی ضرورت ہے، وہاں پر بچیوں کو بے حیا بنانے کا لباس تم نے پہنانے کا قانون پاس کیا ہے. اس نے کہا یہ کوئی مسلمان اسکول نہیں ہے، اس بات کو دماغ سے نکال دو، یہ مسلمان اسکول نہیں ہے، ہم نے سب کے لیے کھول رکھا ہے. یہاں ہندو بھی پڑھ رہے ہیں، کرسچن بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے مذہب کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بدھ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، یہ خالص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. پھر وہاں کا جو وائس چیئرمین تھا اس نے کہا کہ ہم نے یہاں پر پریئر روم، نماز روم بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ بنایا. تو میں نے پوچھا کہ تم یہ کہہ رہے ہو پرنسپل کہ یہ اسکول مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن وائس چیئرمین کہتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو الگ روم بنایا گیا، بچیوں کو الگ روم بنایا گیا، تو کیا تم نے ہندوؤں کے لیے پریئر روم الگ بنا رکھی ہے، کرسچنوں کے لیے الگ روم بنا رکھی ہے؟ اگر نہیں بنا رکھی ہے تو پھر تمہارا جو دوغلا پن ہے وہ ظاہر ہے. مسلمان مینجمنٹ میں، مسلمان اسکول میں مسلمان بچیوں کو پروٹیکشن نہیں، ان کی حیا اور پاک دامنی کو داغدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتاؤ ہمارے بچے کہاں محفوظ ہیں؟ یہاں کی جو چرچ اسکول ہے، یہاں ہماری بچیاں کیسے جاتی ہیں؟ کیا آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں سب کے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہو یہ پورا جتنا مجمع بیٹھا ہے کتنے بچے ان ماں باپ کے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ اس اسکول میں جو وہاں پر ہے سینٹ جانز اور یہ چرچ کی اسکول، وہاں ہمارے بچے بے حیائی کا لباس اسکرٹ پہن کر جاتے ہیں. وہاں پر بے حیا، بے شرم، بے غیرت لڑکوں کی بد نگاہی روزانہ ہمارے بچیوں کی رانوں پر پڑتی ہے. شرم نہیں آتی؟ تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری جوان بیٹی کی ران پر کوئی بدنگاہی کرے اور تم اس کو تیار کر کے بھیج رہے ہو؟ کیسے تمہاری غیرت نے، تمہارے ضمیر نے اس بات کو قبول کر لیا؟ اب یہ بچیاں ایسے اپنے جسم کو ظاہر کر کے جائیں گی اور لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہوگا، آپس میں بات چیت ہوگی، ان کے تعلقات قائم ہوں گے، تو پھر وہ مرتد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار بتا رہا ہے، ہمارا روزانہ کا کیریکٹر اور ڈسپلن بتا رہا ہے، ہمارا کلچر بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کبھی کے مرتد اور کافر ہو چکے ہیں. پھر کہتے ہیں مولوی کو معلوم نہیں، حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا. یہ نہ کہو کہ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، ہم بدل گئے، ہم منافق ہو گئے. نام مسلمانوں کا ہے،
چہرہ مسلمانوں کا ہے، کپڑے مسلمانوں کے ہیں، کام ہندوؤں کے اور کرسچنوں کے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی باپ نے پوچھا تھا کہ میں اپنی بچی کو کسی حافظ قرآن کے پاس پڑھانا چاہتا ہوں، قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ حضرت بایزید بستامی نے کیا فرمایا تھا؟ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھانے والی جگہ بیت اللہ ہو، پڑھانے والی کتاب کتاب اللہ ہو، تب بھی یہ سمجھو کہ تم نے اپنی بچی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ آج پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے بچوں کو کہاں ڈھکیلا ہے؟ کتنے بے غیرت مولوی ہیں، کتنے بے غیرت مفتی ہیں جو اسلامک اسکالر بن کر کے روزانہ اسکولوں میں جا کر کے بے حیا بن کر کے نوجوان بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ان کا ایمان کہاں چلا گیا؟ ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ قیامت میں اللہ کو کہاں جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اسکولوں میں جا کر کے سب کے چہروں کو دیکھ کر پڑھا رہے ہیں۔ پھر دیکھو کسی مسجد کا امام ہے، کسی مدرسے کا بڑا ہے اور اسلامک اسکالر ہے، یوٹیوب میں اس کے ویڈیوز آ رہے ہیں، یہ کوئی عالم اور مفتی ہے؟ اس نے اپنے دین کا سودا کیا ہے۔ میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے مولویوں پر بھی جو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنی جیب کو سجانے کے لیے ہماری بچیوں کو جا کر پڑھا رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی پڑھانے کا شوق ہے، لابی چلاؤ، خاص جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرائے کی جگہ خرید کر کے کو ایجوکیشن کو ہٹاؤ، لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم، لڑکوں کے لیے الگ تعلیم، لڑکوں کو پڑھاؤ پورے شوق سے اسلامی تعلیمات اور لڑکیوں کو پڑھاؤ عورتوں کو معلمات بنا کر، تب مانیں گے کہ تمہارے اندر اسلامی جذبہ ہے، اسلامی شوق ہے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا ذوق۔ اور اس وقت قرآن خوانیوں کے نام پر، ٹیوشنوں کے نام پر، اسکولوں میں دینی تعلیم کے نام پر ہمارے مولویوں نے، ہمارے بے غیرت اور ضمیر فروش اسلامک اسکالروں نے جو امت کا شیرازہ بکھیرا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ قرآن پڑھنے سے تم لوگ محروم ہو، مرتے دم تک قرآن پڑھنا نہیں آیا، اس پر کوئی افسوس نہیں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے لوگ کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں، صحابہ نے کہا پہلے ایمان سیکھو پھر قرآن سیکھو۔ صحابہ نے کہا، صحابہ کی زندگی کو ہم نے اٹھا کر دیکھا، صحابہ نے ایمان کو پہلے سیکھا ضرور ہے، لیکن قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا بھی ضرور ہے۔ قرآن کے کتنے عاشق تھے، 2 رکعت میں پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے، پوری زندگی گزر گئی، ایمان تو آیا، ایمان کی باتیں تو آئیں، لیکن ساری زندگی قرآن سے محروم ہو کر قبر کے حوالے ہو گئے، قرآن نہیں آیا، قرآن نہیں آیا۔ اب گھروں میں، گھروں کی اوپننگ کے لیے، دکانوں کی اوپننگ کے لیے، اپنے گھروں سے، اپنے دکانوں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے پیسے دے کر قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور وہاں جو ایسی ویسی چیزیں، قرآن کو پڑھا نہیں جاتا، دھوکہ بازی سے معاملہ کیا جاتا ہے، ایسے ویسے صفحے پلٹے جاتے ہیں، وہاں برکت آئے گی؟ نحوست کے سوا اور کچھ نہیں آئے گا۔ لعنت برسے گی ایسے گھروں پر جو قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ ایسے گھروں میں جا کر دیکھو، ان کی بیرو پر، ان کی تجوریوں پر، ان کے ٹیبلوں پر قرآن رکھا ہوا ہوگا، اس کی چمچیوں پر اتنی اتنی 1 فٹ کی دھول بیٹھی ہوئی ہوگی۔ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ قرآن لعنت بھیجے گا، قرآن بددعا کرے گا کہ اے اللہ، انہوں نے جیسے میرے ساتھ توہین کا معاملہ کیا ہے، تم بھی ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیجئے، اللہ آپ بھی ان کو تباہ و تاراج کر دیجئے۔ ہم کو قرآن سیکھنے کے لیے موقع نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے موقع نہیں ہے، سوچتے ہیں پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، پیسے دیں گے، چند
گنے چنے مولوی آئیں گے، قرآن پڑھ کر کے صفحے ادھر سے ادھر پلٹ کر کے پیسے لے کر چلے جائیں گے، فری میں بہت آسانی کے ساتھ برکت آ جائے گی۔ کھیل بنا رکھا ہے، پورے دین کا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے۔ ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھو اپنے دکان میں بیٹھ کر، برکت کیوں نہیں آئے گی؟ دیکھو، ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کوے پر ایمان چلا جاتا ہے، دھاگے پر ایمان چلا گیا۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے، کیوں بھائی؟ کیوں دھاگا باندھے ہو؟ نظر نہیں لگنا، جادو کا اثر نہیں ہونا۔ دھاگے کے اندر اتنا پاور کب سے آ گیا کہ وہ جادو کو روکنے والا بن گیا، نظر کو روکنے والا بن گیا؟ ہمارا ایمان نہیں چلا گیا دھاگے پر؟ سفر کا مہینہ آ گیا، 13 تیزی، آخری چہارشنبہ، سفر کے مہینے میں نحوست، کیا کیا نہیں کہتے ہم لوگ۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ٹٹول کر دیکھو، ترازوؤں میں ساری چیزوں کو تولتے ہو، اپنے ایمان کو کیوں نہیں تولتے؟ اب آخری چہارشنبہ آئے گا، سارے لوگ فیملی ٹور بنا کر کے نکلیں گے گھومنے کے لیے۔ یہ ایمان ہے؟ یہ تو سازش ہے رسول اللہ کے دشمنوں کی، جو کہا جاتا ہے آخری چہارشنبے میں حضور کی بیماری صحت میں بدل گئی تھی، آپ شفا یاب ہو گئے تھے۔ بالکل غلط ہے۔ تاریخ سے کوئی مائی کا لال پیش کر کے دکھائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری چہارشنبے میں شفا یاب ہو گئے تھے، تندرست ہو گئے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور مسلمان یہ سمجھ کر خوشی منا رہا ہے، جا کر کے رنگ رلیاں کر رہا ہے، اور جا کر کے ٹورسٹ میں ٹور منا رہا ہے، اور وہاں پر بے حیائی کا اور بے فحاشی کا، عریانیت کا، ننگے پن کا، اپنی جوان بچیوں کو بے پردہ بنانے کا جو کام کر رہا ہے، وہ اسلام کو داغدار بنا کر رہا ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر ایک بھی نکاح نہیں ہوا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، ایک بھی نکاح یہاں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ بچیاں مر گئی، بچے مر گئے، آپس میں رشتہ داری نہیں ہوئی، نکاح فکس نہیں ہوا، رشتہ طے نہیں ہوا۔ کتنا بھی چیخ لو، کتنا بھی بیان کرو، بیل کے سامنے خطبہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ایسا حال ہمارا ہو گیا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان کو ٹٹول کر، اپنے ایمان کو صحیح ترازو میں تول کر دیکھو کہاں خرابیاں ہیں، کہاں بنیادیں کمزور ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیسا دوغلا پن کیا ہے۔ دو رنگی چال ہم نے چلی ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی ہم چھوڑ دیں، ایک رنگی بن جائیں۔ لاکھوں ہندو لڑکیاں آج بھی اسلام کے دامن میں آغوش میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنا لے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کی کئی ہندو لڑکیوں سے بات چیت ہوئی۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ آپ کا مذہب تو نمبر 1 ہے، لیکن مسلمان ہندوؤں کا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ مسلمان اپنی شادیوں کو آسان اور اسلام کے مطابق بنا لیں، آج ہی ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں نے رسموں کو رواج دے کر، بڑھاوا دے کر، اپنی شادیوں میں ان چیزوں کو کمپلسری بنا کر کے ہم کو اسلام میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ تو یہ ساری کمزوریاں، یہ ساری خرابیاں ہماری جانب سے پیدا ہوئی ہیں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان خرابیوں کو دور کریں، اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور اس ضمن میں ہمارے لیے جتنی چیزیں کرنے کی ہوں ان کو کرنے والے بنیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
ہفتے میں ایک بار ہمارے نوجوانوں کو جوڑا جائے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی، ان کو خالص اسلامک بنانے کے لیے ایک پروگرام ہماری مسجدوں میں کیا جائے۔ ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک جگہ الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ جگہیں لے کر کے ان کے لیے عمارتیں بنا کر کے بالغان کی شعبہ نسوان کو قائم کیا جائے، بچیوں کی تعلیم کا مضبوط اور پختہ انتظام کیا جائے، اور اس طریقے پر ہمارے نوجوان بچوں کو بھی ہفتے میں ایک بار جوڑ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری نوجوان بچیوں کی تعلیم کا بھی مضبوط اور پختہ نظام ہر مسجد کے زیر انتظام ہوگا، اور اسی طرح نکاح ہونے سے پہلے نکاح کی کونسلنگ ہوگی، لڑکے سے بھی کونسلنگ ہوگی، لڑکی سے بھی کونسلنگ ہوگی، لڑکے کے ماں باپ سے بھی کونسلنگ ہوگی، لڑکی کے ماں باپ سے بھی کونسلنگ ہوگی۔ یہ رشتے ناطے ٹوٹنے سے بچیں گے، طلاق اور خلا کے واقعات ہمارے پولیس اسٹیشنوں میں اور ہمارے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے میں جانے سے بچیں گے، ہماری پوری کمیونٹی امن و سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ اس کی مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم اور دینی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں فکر مند ہو، ہوش کے ناخن لے اور خواب غفلت میں سونا چھوڑے، اور جاگ کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے سلسلے میں دنیا کی تعلیم سے زیادہ فکر کریں، ورنہ تو وقت ہی بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ماں باپ غدار بنا کر کے اللہ کے یہاں کٹہرے میں کھڑا کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی کوششیں ہم سب کو مل کر کرنا ہے، ہر ادارے کو کرنا ہے، ہر تنظیم کو کرنا ہے، ہر ذمہ دار کو کرنا ہے، ہر ماں باپ کو کرنا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا، اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے بھی کوششیں اپنے سال بھر میں کرنے کی ایک مہم چلا رکھی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو بھی جوڑنے کے لیے انہوں نے 16 تاریخ طے کیا ہے۔ 16 سپٹمبر میں، آنے والے 16 سپٹمبر کو پورے لائر پلے کے آس پاس کے تمام نوجوان بچوں کو جوڑ کر ان کو دیندار بنانے کی، ان کو نمازی بنانے کی، ان کے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں، ان کے دین کو بنانے کی، ان کے ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت، سستی، لاپرواہی اور کاہلی کی زندگی چھوڑ کر ہوش کے ناخن لیتے ہوئے پوری چستی کے ساتھ، پوری عقل مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ اپنے بچوں کے فیوچر کی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔